دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک وراثتی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جیک نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ جیک اپنی شرارتی طبیعت اور وقتاً فوقتاً سچائی کو پھیلانے کے رجحان سے جانا جاتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہاں اور وہاں تھوڑا سا بھی جھوٹ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، اور وہ اکثر مشکلات سے نکلنے میں جھوٹ کا ہی سہارا لیتا تھا۔ ایک دھوپ والی دوپہر جیک کے والدین نے اسے بازار جاتے ہوئے اپنی قیمتی سبزیوں کے باغ کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا۔ جیک کو پکی ہوئی اسٹرابیری کی ایک مزیدار مہک نے للچایا، اور اسے دیکھ کر اسے ان کو کھانے کی خواہش ہوئی۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ چند اسٹرابیریاں رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ اپنے والدین کے واپس آنے سے پہلے انہیں فوری طور پر بدل سکتا ہے۔ جیسے ہی جیک اسٹرابیریاں توڑنے کے لیے آگے بڑھا، مسٹر وزڈم نام کے ایک عقل مند بوڑھے آدمی کہیں سے نمودار ہوا۔ مسٹر وزڈم گاؤں میں اپنی حکمت اور کسی کے اعمال کے نتائج اندازہ لگانے کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے جیک کو اسٹرابیریاں لیتے جاتے ہوئے دیکھا اور آہستہ سے کہا، نوجوان، جھوٹ بولنا یا جو تمہارا نہیں اسے لینا عقل مندی نہیں، اور سچائی اور دیانت اعتماد عزت کے ستون ہیں۔ لیکن جیک ضدی تھا اور سوچتا تھا کہ وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ اس نے سادگی سے مسکرا کر جواب دیا، فکر نہ کریں مسٹر وزڈم، میں صرف اسٹرابیریوں کی تعریف کر رہا تھا، میرا کوئی لینے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس بات پر مسٹر وزڈم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جیک کو ایک سخت نظر سے دیکھا اور پتلی ہوا میں غائب ہو گئے۔ جیک نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے چند اسٹرابیریاں نکالیں اور جلدی سے کھا لیں۔ اس کے خوف سے جیسے ہی اس نے آخری نگل لی، اس نے خود کو بولنے سے قاصر پایا۔ اسٹرابیریوں کا ذائقہ میٹھا تو تھا لیکن بہت برا تھا، جس سے وہ بالکل بے آواز ہو گیا۔ گھبراہٹ میں جیک مسٹر وزڈم کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگا، اس امید پر کہ وہ عجیب جادو کو ختم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مسٹر وزڈم چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے پھر واپس نمودار ہوئے اور کہا، آپ نے جو اسٹرابیری لی تھی ان میں جادوئی دلکشی تھی۔ اس نے سکون سے کہا، ان کا مقصد ہم آپ کو جھوٹ اور بے ایمانی کے نتائج یاد دلانا ہے۔ جیک کو اپنے اعمال پر پچھتاوا اور قصوروار محسوس ہوا۔ ایمانداری کی اہمیت کو مشکل طریقے سے سیکھنا پڑا۔ مسٹر وزڈم کو لڑکے پر ترس آیا اور اسے بتایا کہ وہ ایک قیمتی سبق سیکھ کر اور دوبارہ کبھی جھوٹ نہ بول کر خود کو برا نہیں کرے۔ اگلے چند دنوں تک جیک کو تحریر اور اشاروں کے ذریعے بات چیت کرنی تھی۔ اس نے تنہائی کا تجربہ کیا، جو اپنے آپ کو سچائی سے ظاہر کرنے سے قاصر ہونے کے ساتھ تھا۔ وہ بات چیت میں حصہ نہیں لے سکتا تھا اور اس کے دوست اس پر ہنسنے لگے اور وہ دھوکے سے اس سے دور ہٹنے لگے۔ آخرکار جیک نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید اپنی بے ایمانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے اپنے والدین کے سامنے اپنے اعمال کا اعتراف کیا اور ان سے معافی مانگی اور دوبارہ کبھی جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا۔ خلوص اور پچھتاوے کے ساتھ اس نے اسٹرابیری واپس کر دی جو اس نے اٹھائی تھی، اور ہر اس شخص سے معافی مانگی جو اس نے دھوکہ دیا تھا۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔